کے بعد اگر حضرت ابوبکر صدیق کا مقام اہل بیت علیہ السلام سے اگر افضل ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی مولائے کائنات کی شان میں اگر 1000 1500 سے زیادہ اگر آیتیں نازل فرمائی ہیں تو باقی کی آیتوں میں حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ ہوتا، کیونکہ صرف اور صرف پورے دنیا میں اگر صحیح معنی میں سچی اور مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے، اس میں جو ہے وہی حق ہے، باقی ہر کتاب میں سچ ہو بھی سکتا ہے، جھوٹ ہو بھی سکتا ہے۔ جس بات میں اہل بیت علیہ السلام کی تعریف ہے، ان کی شان ہے، ان کے ترانے ہیں، ہم اسی بات کو، ہم اسی کتاب کو صحیح مانتے ہیں۔ اگر اس کتاب میں اہل بیت کی شان کو تھوڑا بھی گھٹایا ہو تو ہم اس کتاب پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ اللہ کے پاس سرکار ہے، سرکار کے پاس صرف اور صرف اگر کوئی افضل ہے تو اہل بیت علیہ السلام ہے۔ تو برادران اسلام، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی چاہے قرآن بیان فرمائی ہو یا چاہے احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہو تو ایک چھوٹا خلاصہ کرنا ہو، اس بات کو بھی غور سے دیکھو۔ سرکار کا جو دور تھا، جو 53 سال کی جو عمر تھی، اس عمر میں جب لوگ کلمہ پڑھ کر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب ایمان کے حالت میں دیکھے تو مقام صحابیت پر جب فیضیاب ہوئے تو انہیں صحابہ کہا جاتا ہے، انہی کو صرف صحابہ کہا جاتا ہے، اتنا بتاتے ہیں۔ اور اچھل میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد میں صحابہ اکرام ہم انہی کو مانتے ہیں جو سرکار کے ساتھ جس طریقے سے وفاداری اپنی ظاہر حیات طیبہ میں کی، اور سرکار کے پردہ فرما جانے کے بعد میں صحابہ کرام نے جنہوں نے اپنی آخری سانس تلک اہل البیت و سرکار کے ساتھ وفاداری کی، صرف انہی کو صحابہ کرام مانا جاتا ہے، صرف انہی کو ایمان کے حالت میں دیکھ لینے سے، دیکھ کے کلمہ پڑھ لینے سے کسی کو صحابی نہیں کہا جاتا۔ اپنے مقام صحابیت پر رہتے ہوئے اپنی ساری زندگی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری، وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وفاداری اپنی آخری سانس تلک جنہوں نے کی ہے، صرف وہی صحابہ ہے، نہ دوسرے صحابہ نہیں ہیں۔ کیونکہ سوال کرنے والے یہ بھی کر دیتے ہیں اگر وہ صحابہ ہیں تو یہ پھر کون ہے، کیونکہ انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی تھی، ان کی زبان سے اظہار کرنے کے بعد میں کلمہ پڑھا تھا، یہ صحابہ نہیں ہے۔ ارے بابا، سورہ منافقون پوری کی پوری آیت، پوری کی پوری سورت نازل ہے قرآن کے اندر، جانتے ہو سورہ منافقون کس کے لیے نازل ہوئی؟ جو منافقت کر رہے تھے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، مطلب سرکار کے دور حیات میں، ان کے ظاہری زندگی میں صحابہ اکرام کی آڑ میں بھی چھپ کر منافقت کر رہے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری سورت نازل فرما دی، سورہ منافقون۔ سمجھ رہے؟ یہ سبھی تذکرے ہیں۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اتنا بتاتے ہیں، ہر کوئی اتنا بتاتے ہیں، مگر یہ نہیں بتاتا کہ سرکار بتائے کسے بتائے، ہمارے بتائے، تم نہ بتائے، نہیں بتائے نا، وہاں کون بیٹھے تھے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہاں پر تشریف فرما تھے۔ آقا نے فرمایا، اے صحابہ سنو، تمہارے چہروں کو دیکھنا عبادت نہیں، میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کس کو بتا رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ اگر صحابہ علی کے چہرے کو دیکھ کر اپنی عبادت میں گنتی میں شماری لا رہے ہیں تو بتاؤ کہ علی سے کوئی افضل ہے آقا کے بعد؟ نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل ایک اور میں بات بتاتا ہوں، دیکھو جب بھی محفل سجتی تھی اسی طریقے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں یہ جس نام کی آڑ میں یہ افضل 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 بتاتے ہیں ان کا بھی خلاصہ کرتا ہوں۔ دیکھو جس طریقے سے محفل سجتی تھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں، جب سرکار منبر رسول پر تشریف فرما ہو کر بیان فرماتے تھے، جس محفل میں بھی مولائے کائنات علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے، جس محفل میں بھی، تو حضرت ابوبکر صدیق چوری چوری چھپ کے مولائے کائنات کو دیکھتے تھے،
چوری چوری چپکے چپکے سے مولا کائنات علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کی زیارت کرتے بیٹھتے تھے. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس محفل میں تشریف فرما ہونے کے باوجود بھی سرکار موجود رہتے تھے، اس کے باوجود بھی حضرت ابوبکر صدیق مولا کائنات کے چہرے کو تک رہے ہیں. ایک دن افضل کیا آقا نے کہ ابوبکر مجھے دیکھنے کے بجائے ادھر کدھر دیکھ رہا ہے. محفل میں میں ہوں، سراپا نور ہے، نور نالا نور ہے، یہدی اللہ لنورہ مثلی ہے، یکم مثلی اس ذات کی کوئی مثال ہی نہیں. اتنی بابرکت والی ذات موجود ہے محفل میں، اس کے باوجود بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات علیہ السلام کے چہرے کو ٹک رہے ہیں. آقا نے پوچھا اے ابوبکر کدھر دیکھ رہے ہو، اے ابوبکر کدھر دیکھ رہے ہو؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اظہار کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں آقا علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، آقا علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. آقا نے فرمایا کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو بتاتے ہیں سرکار آپ ہی نے تو بتایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو بتاؤ خلاصہ تو انشاءاللہ ہو چکا ہوگا، سمجھ آ گئی ہوگی نا. اگر سرکار کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو اہل البیت علیہم السلام افضل ہیں. صحابہ کا ہم احترام کرتے ہیں، صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ ہماری شان ہے، صحابہ کو ماننا بھی ہمارا ایمان ہے، مگر اہل البیت علیہم السلام سے افضل نہیں مانتے. یہ ڈنکے کی چوٹ کا اعلان ہے، کیونکہ ہمیں آقا نے بتایا ہے کہ میرے بعد، آپ نے وہ سنا ہوگا نا من کنت مولا فاحد علی مولا. اس آیت کو ہر کوئی بیان کرتا ہے، مگر اس آیت کے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک شرط بھی بیان کی تھی. اس کو بھی کوئی نہیں بتاتا، صرف اتنا بتاتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے آ رہے تھے، مکہ مکرمہ سے حج آخری حج کر کے آ رہے تھے مدینہ منورہ کو. وہاں پر تھوڑی آرام کے لیے بیٹھے، وہاں پر ایک خوم نام کا ایک میدان تھا، وہاں پر ایک اسٹیج لگا گیا جہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا. اتنا بتا کے میٹر کو کلوز کر دیتے، مگر اس کے اندر ایک راز کی بات ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوائے حکم کے اپنی مرضی سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا اپنی مرضی کے حکم سے. تو اچانک سے آرام کرتے کرتے غدیر خم میں اسٹیج لگا کر مولا کائنات علیہ السلام کو تمام دنیا کا جتنے بھی 18,000 مخلوقات ہیں، جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کن سے پیدا کیا ہے، ان تمام کا مولا بنانے کے پیچھے کی کچھ تو مصلیت ہوگی، کچھ تو وجہ ہوگی. سوچنے والوں نے یہ بھی سوچا ہے وجہ بہت بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ سننے کے بعد شاید کہ آپ اپنی جگہ سے ہل جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقام غدیر خم میں مولا کائنات علیہ السلام کو تمام جہان والوں کا مولا کیوں بنایا؟ کیونکہ قرآن مقدسہ کی ایک آیت ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ پوری آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تھوڑی سی ناراضگی، تھوڑی سی مایوسی کی بنا پر عرش اولا کی زیارت کروا رہا ہے کہ میرا محبوب آج مایوس ہے. تھوڑی سی بھی تکلیف اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی برداشت نہیں، جو پوری دنیا میں تا قیامت تک کسی کو جو اعجاز نہ بخشا گیا، اس بڑے اعجاز سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخشا جا رہا ہے کہ محبوب تم آ جاؤ معراج پہ. ایسے پیار کرنے والے محبوب کو
अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि महबूब अपनी नबूवत का हक अदा करो। क्या बता रहा है? जो नबूवत मैंने तुम्हें दी है उस नबूवत का हक अदा करो। हक अदा कैसे किया पता है? जब ये आयत नाजिल हुई, जब इस आयत की तफसीर आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुकद्दसा में नाजिल हुई, तो उस वक्त जाके आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फौरी तौर पर स्टेज लगाकर बयान फरमाया था। अगर बयान ना किया होता तो नबूवत का हक ना अदा होता। बयान करने के बाद ही नबूवत का हक अदा हुआ, क्योंकि आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का स्टेज बयान हुआ आखिरी था, उसके बाद कभी स्टेज पर नहीं गया। सरकार पर्दा फरमाया, दुनिया से रुखसत के लिए अल्लाह की बारगाह मुकद्दसा में तशरीफ फरमा हुए। सही है ना बात? क्या देख रहा है? अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है? नबूवत का हक अदा करो। अगर ऐसा ना करोगे तो तकलीफ होगी। तुझे और नबूवत का हक अदा कब हो रहा है? जिस वक्त सरकार अपने बाद कायनात को तमाम जहानों का इमाम बना है। लेटर ले लेगा सुने मुझे मैं बोला समझा होता इस वक्त इस बात को, अगर समझ गया होता तो आज ये मुहर्रम के महीने में हम लोग भी खुशियां मना रहे होते। शैतान के अलम को ताज बनाया। मैं भी तो इंग्लिश ना बनाए वो भी। इतनी सी बात को अगर कोई समझ गया होता तो नाम दल इसको ये थी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छतरी का ताज बनाया मैं एक के नाम गिमने इसको आई बरकत देख ले जब दो वो बिठा दे ताज तो नाम नहीं है वो बाबा जी के अलम के बाद बैठी थी जुल्फा वो नाम हमें दल सब जान बाबा जी पूछा किताबों में वैसा ताज बना लगा इसमें नहीं यार 5,000 दत बना ला बिना रिसर्च किए अमल को करो। क्योंकि किताब मैं भी लिखता हूँ, मारे मर रही है तुम भी लिख सकते हो। यहाँ पर जो भी हाथ बैठे हैं वो भी लिख सकते हैं। चल मार नीचे। किताब लिखने वाला हर कोई अपने तरीके से लिख सकता है, मगर कुरान को कोई नहीं लिख सकता। कुरान में जो बताया गया है उस पर ही रह गया महीने। कुरान में ये बताया गया है क्या कि आखिर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई अफजल है तो वो मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम है। सरकार के बाद अगर कोई अफजल है तो अम्मा फातिमा ज़हरा है। सरकार के बाद अगर कोई अफजल है तो मौला इमाम हसन पाक है। सरकार के बाद अगर कोई अफजल है तो मौला इमाम हुसैन पाक और बारह इमाम अलैहिस्सलाम का हाँ हुसैन का नाम लब्बैक क्या हुसैन लब्बैक क्या हुसैन लब्बैक क्या हुसैन या अब्बास या अब्बास ये किनारा खास है ये किनारा खास है अब्बास है अब्बास है सकीना की वो प्यास है अब्बास है अब्बास है सकीना की वो प्यास है अब्बास है अब्बास है दम दम से या हलीम हुसैन दम दम से हक से हक से हक से पांच किनारे पंजतन के एक किनारा हैदरी अली। मैं बयान का इख्तिताम करता हूँ। कुछ हालात लेनी दे रहा कुछ भी अगर सामान्य अगर कुछ भी सवाल है तो फुल कृपा जरी इस्लाम को लेकर सहाबा कराम को लेकर कुछ भी अगर है तो पूछें, मैं बयान करता हूँ। कुरान और अभी नारे देखे नहीं ना अली अली के ना लगाता नारे देखो तुम्हें कुछ भी अगर डाउट्स हैं कुछ भी यादें हो तो पूछो, मैं इंशाल्लाह जवाब दे देता हूँ। आप करवा लो बस दुरूद शरीफ पढ़े।